بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو آج کا جو نوجوان ہے اور امت مسلمہ جو ہے، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو اسلاف کی میراث تھی وہ ہم سے چھن گئی ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے مسلمان جو ہیں ان کی حالت ابتر ہے، ظلم کا شکار ہے۔ جتنا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت اور آبرو سستی ہے اور مسلمانوں کا خون جتنا سستا ہے، کائنات کے اندر اتنا کسی کا خون سستا نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اسلاف کی طرف۔ کاش آج کا نوجوان اپنے اسلاف کے ذاتی زندگی کا مطالعہ کرتا، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ اپنوں کے ساتھ ان کا معاملہ وہ نرمی والا اور رحم والا تو تھا ہی، غیروں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا تھا کہ غیر ان کے کردار کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ پڑوسی وہ کہیں کسی کام کاج کے لیے اپنے گھر سے دور چلا گیا۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے گھر کے اندر ہی موجود تھے۔ تو جس وقت رات ہوئی نا، تو وہ کافر جو پڑوسی تھا اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کروایا کہ بچہ کیوں روتا ہے۔ تو جس وقت پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر چراغ نہیں ہے اور چراغ کے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ گھبراتا ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ تو سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت جلدی سے ایک چراغ گھر سے پکڑا اور اس کے اندر تیل ڈالا، تیل ڈال کر اس اپنے پڑوسی کافر کے گھر بھیج دیا۔ اور اسی وقت جس وقت بھیج دیا تو مسلسل جس وقت تک وہ کافر واپس نہیں آیا تو آپ کا عمل پاک یہ مسلسل جاری رہا تھا۔ تو وہ کافر ہی، لیکن پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس وقت وہ کافر واپس پلٹ کے آیا نا، تو سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حسن سلوک کا یہ معاملہ اس کافر کی بیوی نے اپنے خامد سے کہہ دیا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہے۔ تو جس وقت اس کافر کو پتہ چلا نا، تو کافر نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا کہ جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا ہو وہ گھر اندھیرے میں کیوں رہے، وہ اندھیرے میں پھر نہیں رہ سکتا۔ تو وہ سب جو تھے گھر والے وہ کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں اقبال کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کے اندر وہ لوگ ڈھلے ہوئے تھے، اور آج اگر 1200 سال بعد یا 1400 سال گزرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہو تو وہ ہمارے شیخ کامل حضور سیدی و سندی مرشد کریم پیر سید سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ بلکہ ان کے متعلق تو میں نے کسی صاحب سے یہ سنا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ اس دور کا آدمی نہیں تھا۔ حضور سیدی و سندی کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی اس دور کا نہیں تھا، یہ پچھلے وہ پہلے دور کا
اس قافلے سے بچھڑا ہوا ایک آدمی تھا جس دور میں آیا تھا۔ تو حضور سیدی و سندی مرشد کریم کی جو زندگی مبارکہ تھی وہ بالکل ایسے ہی تھی جس طرح اسلاف نے اپنی زندگی کو بسر کیا، بلکہ میں نے خود ایک آدمی سے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ بزرگوں کو اس آدمی کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے، اس فرقے کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہابی، نجدی، اس کے ساتھ اس آدمی کا تعلق ہے۔ وہ کہتے تھے وہ وکیل ہے، تو میں نے جس وقت تو میری اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ حافظ صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا تعلق خیبر شریف سے ہے۔ اس نے کہا اچھا خیبر شریف سے، بڑی حیرانگی کا اس نے اظہار کیا۔ میں نے کہا ہاں جی ہاں میرا تعلق خیبر شریف سے ہے۔ وہ پیر سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ؟ میں نے کہا وہ تو وہ تھا غیر، لیکن میرے شیخ کامل کو اس نے تسلیم کیا اور کہنے لگا کہ بڑے بڑے پیروں کے نام سنے تھے لیکن میں کسی کو نہیں مانتا تھا، اگر مانا ہوں تو وہ خیبر شریف والا جو بابا تھا میں نے اس کو مانا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بھی بیان کیا۔ تو میرے شیخ کے اندر وہ اسلاف کی جو تعلیمات تھی وہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ حضور سیدی و سندی کی جو زندگی مبارکہ تھی وہ اسلاف کے رنگ کے اندر ڈھلی ہوئی تھی۔ تو یہ تھے وہ اسلاف کہ اگر ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چل کے اپنی زندگی کو بسر کریں آج بھی پھر ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام پر ہمارے اسلاف تھے۔